अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे उस वीडियो स्कैंडल की जिसका नून लीग ने ये समझा था कि शायद मियां नवाज शरीफ को फ़ायदा होगा और मियां नवाज शरीफ की रिहाई होगी इस वीडियो स्कैंडल के नतीजे में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो गुज़श्ता रोज़ फ़ैसला दे दिया उसमें नवाज शरीफ के लिए उन्होंने यही कहा कि वो अगर ज़मानत लेना चाहते हैं तो वो हाई कोर्ट से रुजू करें। आमिर सईद अब्बासी हाई कोर्ट को कवर करते रहे हैं, नेब को कवर करते रहे हैं और इस पूरे सीन को भी देखते रहे हैं, इनकी गहरी नज़र रही है। आमिर से डिस्कस करेंगे। आमिर, नून लीग को तो रिलीफ नहीं मिला, कुछ लोग कह रहे थे कि रिलीफ मिलेगा, अब क्या होने जा रहा है? जज के हवाले से क्या होगा, नवाज शरीफ के हवाले से क्या होगा, मरियम के हवाले से क्या होगा? ये बड़े सवाल आते हैं। शाह साहब, एक बड़ी नून लीग के जो हमदर्द लोग हैं उनका एक बड़ा ख्याल था कि एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा उन्हें, या उनको ये लगता था कि पासा पलट जाएगा इस वीडियो के मंजर आम पे आने के बाद, लेकिन ये उल्टा लेने के देने पड़ रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि इसमें भी उन पे एक नया मुकदमा भी बन गया। नंबर 1 FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया, उसमें पूरी मुस्लिम लीग नून की वो क़यादत जो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज़ के साथ बैठी थी वो सारे मुलजिम बन गए। फिर बड़े हमदर्द जो लोग थे नून लीग के, जैसे नासिर भट्ट साहब, वो UK में बड़ा उनकी पार्टी के लिए खिदमात हैं, वो भी बुक हो गए इसमें। नासिर जंजुआ साहब बहुत अहम शख्सियत हैं, आप भी जानते हैं, इस्लामाबाद की बड़ी पावरफुल शख्सियत हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े और अहम शख्सियात मुल्क की उनके पास बैठती हैं शाम को, और वहाँ पर वो ख़ुद भी बड़े बासर हैं, वो मुलजिम बन गए हैं इस मुकदमे में। सो लिहाजा ये नून लीग के लिए लेने के देने पड़ गए हैं। दूसरी सूरत यह है कि इस केस के बाद एक और जो उम्मीद थी वो ये थी, या जो डिमांड थी नून लीग की वो ये थी कि नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि अरशद मलिक साहब ने जो बादी नज़र में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर नोटिफिकेशन किया कि अपनी प्रेस रिलीज और अपने जो बयान हल्फी है उसके मुताबिक उन्होंने मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हों। उनका पेरेंट डिपार्टमेंट लाहौर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये केस इन्होंने भेज दिया लाहौर हाई कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा था। साथ में रिलीफ नहीं मिला नवाज शरीफ को, उस पर भी अब नून लीग के जो लीगल माइंड्स हैं वो ये कहते हैं कि उसमें भी हमें नुकसान होगा अगर 18 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत करेगी नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया केस में जो अपील है उसका, और उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो बयान हल्फी, वो वीडियो, वो सारी चीज़ें वहाँ भी अटैच कर दी हैं उस फाइल के साथ। अगर वहाँ पर जैसे इम्कान है कि शायद हाई कोर्ट उस फैसले को कलअदम करार दे दे जो अरशद मलिक साहब ने दिया था, सज़ा दी थी जिसमें नवाज शरीफ को, अगर उसमें रिमांड बैक होता है केस ट्रायल कोर्ट को, तो जो नून लीग के हमदर्द वकील हैं या लीगल माइंड्स हैं वो ये समझते हैं कि शायद जो इस एक मुकदमे में बरी भी हुए थे उसमें भी सज़ा होगी, और ऐसा ना हो जाए कि उसमें जो सज़ा जिसमें 7 साल हुई है शायद मैक्सिमम ज़्यादा सज़ा हो जाए। सो नून लीग इसमें घाटे का ही सौदा है, ऑल्दो कि उन्होंने पब्लिक लेवल के ऊपर एक बड़ी हमदर्दी हासिल की। लोगों ने कहा कि देखें, जज ने कह दिया कि मैंने प्रेशर में आके फैसला दिया था, लेकिन जो अभी सूरत हाल है उसमें मुस्लिम लीग नून को फिर मुश्किलात हैं। मुस्लिम लीग नून फिर लीगली और इस पूरे मुकदमे के एतबार से गलत जगह पर खड़ी हो गई है, वहाँ पर मुलजिम बन गए हैं, पूरी क़यादत उनकी मुलजिम बन गई है। और इसके अलावा जो FIA ने तहकीकात की वीडियो के हवाले से, उसमें भी अजीब व गरीब सूरत हाल ये थी कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे तो चंद लम्हे पहले पता चला कि हमारे पास ये वीडियो है और मरियम ने मुझे बताया। सो वो लाताल्लुकी का इजहार कर गए। मरियम ने कहा कि मुझे तो पता नहीं, मुझे तो नासिर भट्ट साहब ने दी है, नासिर भट्ट साहब अवेलेबल नहीं है। सो बात घूमती घूमती जो है ना वो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात ही पैदा कर रही है। सो इस पूरी सारी सिचुएशन में मुस्लिम लीग नून फिर एक दफ़ा मुश्किलात का ही शिकार है, और उनके लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ रही हैं, ना कि उनके लिए कम होंगी इस सूरत हाल के बाद। जज के खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है? देखें, जज साहब तो मानते हैं सब कुछ कि वो ब्लैकमेल हुए, फिर वो माना उन्होंने कि वो नवाज शरीफ से मिलने उनको वहाँ पर चले गए जाती उम्रा में, फिर उन्होंने ये भी माना कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए नासिर भट्ट साहब को कि अपील में आप ये केस में नुक्स हैं, ये नकाइस हैं, आप इनका सहारा लें तो शायद आपको अपील में फ़ायदा हो जाए। सो जज साहब ने तो सारे उल्टे काम तस्लीम कर लिए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जज साहब बचेंगे। जज साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जज साहब साथ साथ जाते जाते वो कहते हैं ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। जज साहब खुद तो डूबेंगे ही, साथ में नून लीग की भी आधी क़यादत को डुबो देंगे, जो इस वीडियो में जिसका किरदार है। और वो यही हुआ कि उन्होंने, जज साहब ने मुकदमा दर्ज करवाया FIA में, और उस FIR में जज साहब मुद्दई हैं और नून लीग की पूरी क़यादत मुलजिम बन गई है।
تو جج صاحب خود بھی مارے جائیں گے اور باقی بھی مارے جائیں گے. ویسے یہ سارے معاملات، رہائیاں، گرفتاریاں، یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ڈیل کے تحت ہوتا ہے سارا کچھ. تو کوئی پس پردہ کوئی ڈیل، کوئی مذاکرات، کوئی امکانات ہیں آصف زرداری یا نون لیگ کی قیادت کے لیے؟ شاکر صاحب دونوں سائڈز کے اوپر مذاکرات چل رہے ہیں. مسلم لیگ نون بھی اب یہ سمجھنے میں ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس طرح لڑائی لڑنے سے شاید ہمیں کامیابی نہیں ہوگی اور ہمیں مزید مشکلات ہی ہمارے لیے بڑھیں گی. سو آپ اگر دیکھیں نون لیگ کی قیادت کا بھی رویہ جو اویلیبل ہے، باقی تو ساری اندر ہے، خیر جو بچی کچی باہر ہے وہ بالکل بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں. نہ ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹس آتی ہیں، نہ ان کی طرف سے کوئی رویہ یا رسپانس یا پبلک کو موبلائز کرنا کسی بھی لیول کے اوپر وہ نہیں آ رہے. اب مریم نواز صاحبہ ایون بڑی وکل ہیں اور وہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتی، ایگریسو ہیں اور کمپرومائز نہیں کرتی. لیکن انہوں نے بھی آخری پیشی پر لاہور ہائی کورٹ میں احتساب عدالت میں یہ کہا کہ مجھے یہ ایک میسج دیا گیا کہ اگر آپ نے مزید اب بھی اپنے بیانات کی جاری رکھے، لب کشائی کی، تو آپ کی فیملی کے لیے اور آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا، آپ کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو سکے گی آپ سے. سو ان ادر ورڈز انہوں نے بھی کمپرومائز کر لی ہے. ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے، ظاہری بات ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ کافی ہو گیا ہے، اب شاید اس سے زیادہ ان کی برداشت نہیں ہے. سو آپ یہ سمجھیں کہ اب نون لیگ ایک حد تک بیٹھ چکی ہے اور ہم دونوں سائڈ سے دیکھ رہے ہیں. نیب بھی سلو ہو گئی ہے. اچھا، آپ دیکھیں نیب بھی گرفتاریاں رک گئی ہیں. جی، گرفتاریاں رک گئی ہیں. اور وہ جو کیسز میں پکڑ دھکڑ، نیب کے چھاپے، نیب کی ایکٹیویٹیز، نیب کے موومنٹس وہ بڑی حد تک رک چکے ہیں. اس کی ریزن جی اس کی ریزن پس پردہ جو سچویشنز ہیں وہی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. ہاں جی. تو زرداری صاحب کے بھی چل رہے ہیں. جی زرداری صاحب کا یہ ہے کہ زرداری صاحب تو خود وہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا وہ اسمارٹلی پلے کرتے ہیں. وہ خود نہیں کچھ بھی کر رہے. ان کی جگہ جو مجید فیملی ہے، جو اس سب فیک اکاؤنٹس کے مرکزی کردار ہیں، اصل لوگ ہیں، وہ انہوں نے کچھ بات چیت چلائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ واپسی کے لیے تیار ہیں، رقوم کے لیے، پلی بارگین کے لیے، اور کچھ ڈالرز میں، بلین آف ڈالرز میں کچھ سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں. بعض لوگوں کا اندازہ ہے کہ شاید $5 بلین کی بات ہو رہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں $1 بلین کی بات ہو رہی ہے. لیکن بات چیت ہو رہی ہے اور اس میں بڑا بریک تھرو ایکسپیکٹڈ ہے کہ جلد ہی اس میں، کیونکہ مجید فیملی کے جو تمام لوگ ہیں وہ اربوں روپے کے مالک ہیں، لیکن اس وقت وہ جیل میں ہیں، وہ جیل میں سڑ رہے ہیں، وہ جیل میں مقدمات، عدالتوں میں مقدمات بھگت رہے ہیں. سو ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنا اعتراف جرم کریں، ہم اپنی رقوم واپس کریں. اور ایسٹس تو آپ اگر اومنی گروپ کی چیک کریں تو بلین آف ڈالرز میں ہی ہیں. ان کے ایسٹس پاکستان میں بھی اتنے کے ہی ہیں، بیرون ملک میں بھی ہیں. سو اگر وہ پلی بارگین بھی کر لیں تو ان کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بڑی کاروباری شخصیت بھی ہے جو اس پوری چیز میں ڈیل میں رول پلے کر رہی ہے. اور اسی وجہ سے اب دونوں سائڈ سے، پیپلز پارٹی کی سائڈ سے بھی اور نون لیگ کی سائڈ سے بھی ایک ٹھہراؤ آیا ہے. رک چکے ہیں وہ، جو ایک لڑائی کی کیفیت تھی وہ نہیں ہے. اور دوسری سائڈ پہ نیب بھی اسی صورتحال سے گزر رہی ہے. سو لگ رہا ہے کہ اب آنے والے وقت میں دونوں سائڈ سے چیزیں اسٹریم لائن ہوں گی اور ریکوریز بھی ہوں گی اور چیزیں سیٹل ڈاؤن بھی ہوں گی، لڑائی ختم ہوگی اور معاملات آگے بڑھیں گے. یہ آصف علی زرداری کو جیل نہیں بھیج رہے تھے، فریال تالپور کو گھر میں نظر بند رکھا تھا، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ زرداری صاحب کو بھی جیل بھیج دیا، فریال تالپور کو آدھی رات کو گھسیٹ کر اسپتال سے. یہ کیا معاملات بگڑے تھے؟ ایشو کیا تھا؟ شاکر صاحب انیشلی تو یہ تھا کیونکہ وہ جسمانی ریمانڈ پر تھے، تو جسمانی ریمانڈ پر آپ کو حوالات میں ہی رکھنا ہوتا ہے. تو حوالات نیب میلوڈی آفس میں ہے. فریال تالپور صاحبہ کی حد تک یہ تھا کہ کیونکہ وہ خاتون تھیں اور ان کے لیے وہاں پر مناسب انتظام نہیں تھا، نیب کے پاس اتنی جگہ بھی نہیں تھی، پہلے سے کمرے بک تھے، بندے اتنے اریسٹ ہو گئے تھے، وہ جگہ چھوڑتے تو اگلے کی باری آتی. تو ان کو پھر ان کی رہائش پر سب جیل ڈکلیئر کر کے وہاں پر رکھا گیا. وہاں پہ ان پہ انویسٹیگیشن ہوتی رہی، خاتون آفیسرز بھی تھیں تاکہ وہ جو ایک ڈیکرم ہے خاتون ہونے کی حیثیت سے وہ بھی برقرار رہے. وہ جسمانی ریمانڈ کی حد تک یہیں پہ رہیں، آلدو کہ انہوں نے اس میں سے تقریباً 60 روز سے زائد کا انہوں نے جسمانی ریمانڈ گزارا اور اس میں سے ٹوٹل 6 دن وہ نیب کو دستیاب رہیں. باقی انہوں نے پروڈکشن آرڈرز پہ سندھ اسمبلی میں وقت گزارا، تو انہوں نے اس کا بھی سہارا لیا. لیکن وہ جیسے ہی ان کو سب جیل ڈکلیئر کیا گیا، ہاسپٹل کو جب جوڈیشل ہوئی وہ اور جیل بھیجنا تھا، تو جیسے ہی ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو اس کے بعد ان کو شفٹ کر دیا گیا. لیکن وہ جو تیزی تھی
وہ شاید وزارت داخلہ سے اور اس سے بھی شاید اوپر سے آرڈر آیا تھا، کیونکہ نیب اس دن پولیس جو تھی وہ بہت پھرتیوں میں تھی، انتظامیہ بہت پھرتیوں میں تھی، اور انہوں نے رات عید سے صرف ایک رات قبل انہیں منتقل کیا اور بہت تیزی میں انہیں منتقل کیا گیا، اور اس کے بعد آصف زرداری صاحب کو بھی شفٹ کر دیا گیا عید کے فوری بعد۔ ان کو جوڈیشل ریمانڈ جیسے ہی ان کو منظور ہوا انہیں بھی جیل منتقل کر دیا گیا۔ جب سے وہ جسمانی ریمانڈ پر تھے، دونوں ادھر نزدیک تھے، جیسے ہی جوڈیشل ریمانڈ ہوا تو اس کے لیے ملزم کو جیل بھیجا جانا ہوتا ہے، تو روٹین میں ان کو بھیج دیا یہ گیا۔ ویسے مذاکرات وغیرہ جو بھی ڈیل شیل ہوتی ہے وہ تو مقتدر قوتوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ تو جو ہمارے بظاہر حکمران ہوتے ہیں وہ تو ہوتے نہیں ہیں۔ خان صاحب تو راضی ہو نہیں رہے تھے ڈیل یا ڈھیل دینے پہ، تو وہ کیسے راضی ہوئے ہیں؟ شاکر صاحب، ملک کی اس وقت جو مجموعی صورتحال ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں، وہ سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے بالکل بلاک ہو چکی ہے، اور حکومت بھی، مقتدر قوتیں بھی، اپوزیشن بھی، ہر ایون عام شہری بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت اگر مزید لڑائی جھگڑے میں پڑا اگر گورنمنٹ بھی یا اپوزیشن بھی، تو شاید ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو ان ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اگر اپوزیشن کو کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے تو گورنمنٹ کو بھی کرنا پڑے گا۔ اس ملک کی وجہ سے سب لوگوں کو اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے، اور اس کے لیے راضی کیا جا رہا ہے دونوں اسٹیک ہولڈرز کو۔ تو ظاہری بات ہے خان صاحب کو بھی اندازہ ہے کہ جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، جو باقی انسٹیبلٹی ہے جس کی وجہ سے بزنس ایکٹیویٹیز بالکل بلاک ہو گئی ہیں، بالکل لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں، مارکیٹس بند ہو رہی ہیں، بزنسز بند ہو رہے ہیں، اس ساری سچویشن میں خان صاحب کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ کمپرومائز کریں اور لوگوں کو آگے چلنے دیں، اور شاید انہیں بھی راضی کر لیا جائے گا۔ جیسے وہ باقی چیزوں میں یو ٹرن انہیں لیے ہیں، تو شاید اس یو ٹرن پہ بھی انہیں زیادہ پرابلم نہیں تو ہوگی۔ یہ 1.5-2 ہفتے پہلے تک تو امکانات یہ تھے کہ مزید گرفتاریاں ہوں گی نون کی، پی پی کی، وہ کیوں رک گئی؟ شاکر صاحب، مذاکرات یہ کی جو بس ایک ہوتا ہے نا سچویشن ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، میں خود وار کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو ہم نے وہ پڑھا تھا کہ آپ نے نا دشمن کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس اور چیزیں ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، موجود ہے۔ ہاں، تھریش ہولڈ کراس نہیں کرنا۔ اگر آپ نے تھریش ہولڈ کراس کر دیا، آپ نے جو لمٹس ہیں وہ کراس کر دی، تو پھر تو آپ کی دہشت ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ کی جو ڈیٹرنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ صرف بتایا گیا تھا کہ شاید کہ یہ چیزیں ہیں، یہ پائپ لائن میں ہے، یہ ہوگا۔ ٹیلر یس چلیں۔ تو وہ ٹریلر ہو گیا، تو اب سچویشن جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے واپس۔ لگ یہ رہا ہے کہ شاید چیزیں سکول ڈاؤن ہو جائیں گی، سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی۔ چلیں، بہت شکریہ عامر سعید۔ ویورز، عامر سعید عباسی کی رائے آپ نے سنی، تجزیہ آپ نے سنا۔ اگلے پروگرام تک اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔